اور آج میں نے جو کچھ سنا تو میں حیران رہ گئی سن کر، اور بہت افسوس بھی ہوا، بہت زیادہ افسوس ہوا اس خبر کو سن کر اور اس سچی ایک بات کو سن کر کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو اس لیے چھوڑ دیا کہ اسے اولاد نہیں چاہیے تھی، اس کے اولاد ہونے والی تھی۔ یہ خوشخبری سن کر اس نے کہا کہ مجھے اولاد نہیں چاہیے، اور وہ اپنی وائف سے یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اولاد نہیں چاہیے، یعنی کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اس بات کا مقصد۔ تو یہ اللہ کی نعمت کی جو ہے نفی کر رہا تھا یہ آدمی، لیکن اس عورت نے اپنی مامتا کی خاطر اور ایک عورت ہونے کی حیثیت سے اس نے اس مرد کو چھوڑنا تو قبول کیا، لیکن اس نے ماں بننا جو ہے زیادہ اس میں سے چنا، اور جب وہ ماں بنی تو اس کے یہاں ٹوئنس ہوئے، جس میں سے ایک ایکسپائر ہو گیا بیٹا اور بیٹی زندہ رہ گئی۔ تو آج وہ عورت اس بچی کی پرورش کر رہی ہے اور اس کو پال رہی ہے جاب کر کے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے، اور آج ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل دور ہے، یہ کیسا دور ہے کہ جہاں آج بھی عورت پر یہ ظلم ہوتا ہے۔ تو آج کا ٹاپک ہے میرا شوہر کے متعلق۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا یہ خبر سن کر، اور میں نے سوچا آج اس ٹاپک پر ویڈیو ضرور بناؤں گی۔ پہلے بھی کئی بار ویڈیو بنا چکی ہوں، لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اتنا ترقی کر لی دنیا نے، لیکن آج بھی کچھ مرد، بلکہ زیادہ تر مرد، عورت کو آج بھی وہی پیر کی جوتی سمجھتے ہیں۔ آج بھی لوگ ان لوگوں سے جا کر پوچھیں جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، جو اپنی ساری دولت دینے کو تیار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ اولاد دے دے۔ اور اسی میں کہ یہ ایک شخص بھی تھا جس کا میں نے آپ کو ابھی چھوٹا سا ایک واقعہ سنایا کہ اسے اولاد نہیں چاہیے تھی، اس کی شرط تھی کہ اس کو اولاد کو ختم کرو تو میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا۔ تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے اور افسوس کی بھی کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے انسان کی کیا سوچ ہے۔ اسلام نے شوہر کو خاندان کا نگراں بنایا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، یہ آیت ہے ایک چھوٹی سی، اس کا ترجمہ ہے کہ اس نگرانی کا مطلب حکم چلانا یا دباؤ ڈالنا نہیں، بلکہ اس کا مطلب ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری تو آج کا مرد جو ہے نگرانی بھی کرتا ہے، صحیح حکم بھی چلاتا ہے، دباؤ بھی ڈالتا ہے، لیکن ذمہ داری سے بھاگ جاتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے شوہر کے حقوق میں یہ شامل ہے کہ بیوی اس کی فرمانبرداری کرے، جائز اور اچھے کاموں میں اس کے گھر، اس کے مال اور عزت کی حفاظت کرے، اس کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے جب کوئی معقول وجہ نہ ہو۔ لیکن یاد رکھیے یہ حقوق اسی وقت تک نافذ ہوتے ہیں جب مرد اپنے فرائض پورے کرتا ہے۔ آج کے دور کا مرد اور ادھورے فرائض، مگر آج کے دور کا المیہ کیا ہے کہ آج کا مرد وہ ذمہ داریاں نبھا رہا ہے جو اسلام نے اسے سکھائی تھیں، یا صرف ساری احادیث اور ساری ذمہ داریاں جو ہے عورتوں کو لوگ سنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد دونوں کے حقوق رکھے ہیں، احادیث ہیں، صحیح قرآن میں آیات ہیں، تو ہمیں انہیں فالو کرنا چاہیے، عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی، شوہر کو بھی اور بیوی کو بھی۔ یہ کسی ایک کی ذمہ داری نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے حکم دیا ہے، ہر ایک کے لیے فرض رکھا ہے۔ آج کا اکثر مرد اپنے حقوق کا مطالبہ تو بڑی شدت سے کرتا ہے، لیکن جب فرائض کی بات آتی ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ آج کے دور میں کتنے ہی ایسے مرد ہیں جو اپنے تمام مالی ذمہ داریاں، گھر کے اخراجات اور بچوں کی پرورش کا بوجھ چپکے سے عورت پر ڈال دیتے ہیں، اور پھر ساتھ میں یہ ظلم کہ وہ سخت رویہ بھی رکھتے ہیں، اس عورت کی عزت بھی نہیں کرتے، اس کو کہیں نہ کہیں ذلیل کرنے کے بہانے بھی ڈھونڈتے ہیں، اور یہ بھی اس پہ ظاہر کرتے ہیں کہ میں اس گھر کا سربراہ ہوں۔ ہاں، مرد ہی، اور ہر گھر کا سربراہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے مرد ہی ہوتا ہے، لیکن جب عورت اور مرد دونوں ساتھ ساتھ ذمہ داری کو اٹھائیں تو، اور یہ نہ بھی اٹھائیں تو، ایک مرد کا فرض، ایک شوہر کا فرض ہے کہ جس طرح بیوی اس کی عزت کر رہی ہے وہ اپنی بیوی کی عزت ضرور کرے۔ اس سے بچوں پر بھی اثر پڑتا ہے، بچوں کی بھی
تربیت جو ہے خراب ہوتی ہے اگر شوہر بیوی کو ذلیل کرے یا اس کی عزت نہ کرے یا اس کو کچھ سمجھے ہی نہیں. بیوی گھر بھی سنبھالے، بچوں کو بھی دیکھے اور باہر جا کر نوکری کر کے پیسے بھی کمائے تاکہ مرد کی جیب پر بوجھ نہ پڑے. یہ عورت کس لیے کرتی ہے؟ جب وہ تھک جاتی ہے تب یہ فیصلہ کرتی ہے. اور کس لیے کرتی ہے؟ اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. ایک عورت اپنی قربانی دے دیتی ہے، اپنی محنت کرتی ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتی، لیکن بچوں کے لیے وہ زمانے کی بھی ٹھوکریں کھاتی ہے اور گھر میں آ کر شوہر کی بھی سنتی ہے اور پھر بھی گھر کا راجا بیٹھا رہتا ہے. کیا یہی اسلام ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تعلیم دی تھی؟ اور اس سب کے اوپر ظلم یہ کہ جو عورت دن رات گھر اور باہر کی چکی میں پس رہی ہوتی ہے، جو اپنی کمائی سے گھر چلا رہی ہوتی ہے، آج کا مرد اسے عزت بھی نہیں دیتا. اسے تانے دیے جاتے ہیں، اس کے احساسات کو کچلا جاتا ہے، اس کی محنت کو کمتر سمجھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت طاقتور بنایا ہے. ایک عورت بچہ پیدا کرتی ہے تو کتنی تکلیف اٹھاتی ہے، کیا یہ تکلیف ایک مرد اٹھا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ خوش نصیبی عورت کے نصیب میں لکھ دی، عورت کے لیے لکھ دی اللہ تعالیٰ نے یہ تکلیف، اور پھر اسے جنت عطا کی، اس کے پیروں تلے جنت عطا کی. جس زبان سے محبت اور حوصلہ افزائی کے بول نکلنے چاہیے وہیں سے توہین اور تضحیک کے تیر برسائے جاتے ہیں. ایسے مرد جن کی بیویاں ان کے ساتھ گھر میں حصہ لیتی ہیں، گھر کی اخراجات میں جاب کرتی ہیں یا بزنس کرتی ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ وہ مرد جو ہے نا عورت کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کرتے. زیادہ تر وہ یہی ظاہر کرتے ہیں کہ میں ہی تم سے زیادہ ہوں. تو جب مرد زیادہ ہے تو عورت کو گھر کی چار دیواری میں رکھے، بچوں کی تربیت کے لیے جیسا کہ میرا دین ہمیں سکھاتا ہے، جیسے کہ میرے اللہ نے حکم دیا کہ عورت کو گھر کی چار دیواری میں رہنا چاہیے. بچوں کی پرورش عورت کا جو کام ہے اور مرد کا کام گھر چلانا ہے. لیکن عورت جب ساتھ دے رہی ہوتی ہے تب بھی مرد یہ جتاتا ہے کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. عورت کو ذلیل کرنا، اس کی تضحیک کرنا یہ بالکل غلط ہے. اگر آپ کی بیوی آپ کے ساتھ ہے، آپ کے دکھ سکھ میں آپ کی فائنینشیل سپورٹ آپ کے ساتھ کر رہی ہے، تو آپ کو اس کو عزت دینی چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے. یاد رکھیے جو مرد اپنی شریک حیات کو عزت نہیں دیتا وہ نہ صرف ایک اچھا شوہر بلکہ نہ ہی ایک اچھا مسلمان ہوتا ہے. قرآن نے تو صاف صاف کہا ہے کہ اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو. قرآن ہمیں آیات سے اپنی سکھا رہا ہے، ہم نے اس کو پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، حقوق کا مطالبہ کرنے سے پہلے اپنے فرائض کو پورا کریں. عورت کوئی نوکرانی یا کمائی کی مشین نہیں، وہ گھر کی عزت اور سکون ہے. لیکن آج کے مرد نے اسے کمائی کی مشین بنا دیا اور گھر کی نوکرانی. تو یہ اس معاشرے کا المیہ ہے. اور کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں کہ جو عورت پر زندگی بھر اس کی وفا پر، اس کی قربانیوں پر بھروسہ ہی نہیں کرتے. وہ اسے ایک قیدی کی طرح رکھتے ہیں. نہ وہ اپنی مرضی سے کھا سکتی ہے، نہ اپنی مرضی سے باہر جا سکتی ہے، نہ اپنے بہن بھائیوں سے مل سکتی ہے، نہ اپنی مرضی سے اپنے ماں باپ سے مل سکتی ہے، نہ وہ گھر میں کوئی فیصلہ کر سکتی ہے. تو ایسے مرد بھی انتہائی میری نظر میں ظالم مرد ہیں، جو عورت کو گھر بھی نہ چلانے دے سکون سے اور خود بھی کما کے عورت کے اخراجات پورے نہ کریں. تو پھر وہی بات آتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے. دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بظاہر جو نظر آ رہا ہے میں وہ آپ سے بیان کر رہی ہوں یہاں. یہ وہ باتیں ہیں ساری جو زندگی کا تجربہ ہے.
اور وہ تجربہ آج میں نے اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کیا ہے۔ تو ایسے مرد جو عورت کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں، ایسے مرد جو بیویوں کو عزت ہی نہیں دیتے اور پھر ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنا سکون بھی حاصل کرتے ہیں، یہی کہا جائے گا، یہی کہنا بھی چاہیے کہ اپنا بھی سکون اور راحت حاصل کرتے ہیں، اور پھر فائنینشیل بھی وہ عورت سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، تو آخر یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت اپنے آپ پر توجہ دینا چھوڑ دیتی ہے اور پھر گھر کی ذمہ داریوں میں اس قدر وہ گم ہو جاتی ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے۔ کئی مثالیں میرے سامنے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آخر کار وہ عورت ختم ہو جاتی ہے، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے بھی مرد دیکھیں جو شادی کرتے ہیں اور شادی کے نام پہ اور اپنی بیویوں کو برباد کر دیتے ہیں، جب وہ قبر میں چلی جاتی ہیں تب وہ اکیلے ہوتے ہیں، تو شاید کسی لمحے انہیں یاد آ جاتا ہو کہ ہماری ہم سفر تھی، جو ہمارے زندگی میں ہمیں دکھ سکھ کی ساتھی تھی، جو ہمیں راحت اور سکون دیتی تھی، جو ہمیں فائنینشیل بھی سپورٹ کرتی تھی، لیکن جب وہ عورت دنیا سے چلی جائے اس کے بعد کیا فائدہ اس کی قدر کرنے کا۔ تو جو مرد اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے اندر ذرا بھی انسانیت ہے اور ذرا بھی خیال ہے اس بات کا، تو وہ اپنی بیویوں کی ضرور قدر کریں۔ اگر آپ کو فائنینشیل سپورٹ کر رہی ہے آپ کی بیوی، تو آپ کو چاہیے کہ کم از کم کچھ نہیں تو اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ یہ میری ریکویسٹ ہے ان مردوں سے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کہ اپنی بیویوں کو عزت دیں، ان کا احترام کریں۔ یہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، اگر آپ انہیں عزت دیں گے تو آپ کو عزت ملے گی۔ پھر مرد رو رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بیوی ہماری سنتی نہیں ہے، تو جب آپ اس کی نہیں سنیں گے تو وہ آپ کی کیسے سنے گی۔ میں نے ایسی بھی عورتیں دیکھی ہیں، ایسی بھی دیکھی ہیں جو مرد کا ہر ظلم چپ چاپ سہ رہی ہوتی ہیں اور اس سے نہ زبان چلاتی نہ اس کو جواب دیتی، چپ چاپ زندگی اسی طرح صبر سے گزار رہی ہوتی ہیں۔ تو کبھی تو اچھے دن آئیں گے، کبھی تو یہ مرد میری قدر کرے گا، کبھی تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بدلے گا۔ ایسی بھی میں نے عورتیں دیکھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں اپنے شوہر اور بیوی جو ہیں، بیویوں کو بھی اپنے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شوہر کو اپنے فرض پورے کرنے اور اپنے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی ساتھ مل کر چلتی ہے، عزت جب ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو زندگی بہت پرسکون ہوتی ہے، بہت خوشحال زندگی ہوتی ہے، اور فائنینشیل سپورٹ جب انسان ایک دوسرے کو کرتا ہے تو یہ تو زندگی کا ایک سسٹم ہے، یہ تو چلنا ہی چلنا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جب ہم ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں اور بہت زیادہ مان دیتے ہیں تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم زندگی کو پرسکون بنائیں یا پھر بے سکونی کے ساتھ زندگی گزرتی رہے، زبردستی بس جیسے دھکا مار کے چل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بس ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں سمجھداری سے اپنے اپنے گھروں کو چلانے اور جنت بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے گا، کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا اپنے بارے میں کہ آپ کی زندگی میں اگر آپ جاب کر رہی ہیں، عورت ہو یا مرد، تو کون آپ کی وائف آپ کو سپورٹ کر رہی ہے یا آپ ہی صرف اپنی وائف کو مطلب فائنینشیل سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا اس ویڈیو میں جو ٹاپک میں نے جو واقعات شیئر کیے اس کے بارے میں، جو بھی آپ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو میں مجھے ضرور۔ میں نے ایسے بھی مرد دیکھے ہیں جو اپنی بیویوں کو دنیا جہان کی ہر دولت ان کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، ہر عیش و آرام کی زندگی اور ہر دولت ان کے پاس ہوتی ہے اپنی بیویوں کے لیے، وہ مالی طور پر بھی بہت خوشحال رکھتے ہیں انہیں، اور ایک خوشحال بظاہر ایک خوشحال زندگی ہوتی ہے، لیکن جب میں دیکھتی ہوں تو وہ پوری طرح سے وفادار نہیں ہوتے اپنی بیویوں کے ساتھ، صحیح ہے نا۔ ایسے بھی کئی میں نے کیس دیکھے ہیں کہ وہ ویسے تو عیش و آرام کروا رہے ہوتے ہیں اپنی بیویوں کو، ہر سکون دیا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ جس طرح ایک وفادار شوہر ہوتا ہے اپنی بیوی کے لیے وہ اس طرح سے نہیں ہوتے۔ یہاں پر میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گی،
جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے اس بات کو، اور آج کل کے معاشرے میں کیا چل رہا ہے کہ شادی شدہ مرد بھی کیا کچھ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں اپنے حقوق و فرائض ادا کرنے کی